بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں آپ کو دور جہالت میں لوگ اپنی جیتی جاگتی بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا کرتے تھے اس بارے میں بتاؤں گی۔ ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم زمانہ جاہلیت میں بت پرست تھے، اپنی اولاد کو مار ڈالتے تھے۔ میری ایک بیٹی تھی، جب میں اسے بلاتا تو وہ خوش ہوتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے بلایا تو وہ خوشی خوشی میرے پیچھے چلنے لگی۔ ہم نزدیک ہی ایک کنویں پر پہنچے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کنویں میں پھینک دیا۔ بیچاری رو رو کر ابو جان چلاتی رہی۔ میں وہاں سے چل دیا۔ یہ سن کر رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام زمانہ جاہلیت میں ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں جب سے مسلمان ہوا ہوں مجھے اسلام کی حلاوت یعنی مٹھاس نصیب نہیں ہوئی۔ زمانہ جاہلیت میں میری ایک بیٹی تھی، میں نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ اسے عمدہ لباس وغیرہ سے آراستہ کرو۔ پھر میں اسے ساتھ لے کر گھر سے چلا۔ ایک گہرے گڑھے کے پاس پہنچ کر اسے اندر پھینک دیا تو اس نے بے قراری کے ساتھ روتے ہوئے کہا، ابو، کیا آپ مجھے قتل کرنے لگے ہیں؟ مگر میں نے اس کے رونے دھونے چیخنے چلانے کی پرواہ کیے بغیر اسے اس گہرے گڑھے میں پھینک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی بیٹی کا یہ جملہ، ابو کیا آپ مجھے قتل کرنے لگے ہیں، یاد آتا ہے، بے چین ہو جاتا ہوں، پھر مجھے کسی چیز میں لطف نہیں آتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام زمانہ جاہلیت میں ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ اسلام کی حالت میں یعنی مسلمان سے سرزد ہونے والے گناہوں کو استغفار مٹاتا ہے۔ استغفار کا معنی مغفرت کی دعا کرنا، اور دعائے مغفرت صغیرہ کبیرہ دونوں قسم کے گناہوں کے لیے کی جاتی ہے، لہٰذا اللہ چاہے تو اپنی رحمت سے یہ دعا قبول فرما کر چھوٹے بڑے سب گناہ معاف فرما دے۔ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، میں نے زمانہ جاہلیت میں اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ درگور یعنی دفن کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ایک کے بدلے ایک غلام آزاد کرو۔ عرض کی، میرے پاس اونٹ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چاہو تو ہر ایک کی طرف سے ایک اونٹ کی قربانی کر دو۔ الحمدللہ، اسلام نے بیٹی کو عظمت بخشی اور اس کا وقار بلند کیا۔ مسلمان اللہ پاک کا عاجز بندہ ہے اور اس کے احکام کا پابند ہے۔ بیٹا ملے یا بیٹی ملے یا بے اولاد رہے، ہر حال میں اس کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ وہ اللہ مالک ہے، اپنی نعمت کو جس طرح چاہے تقسیم کرے، جسے چاہے دے۔ انبیاء علیہ السلام میں بھی یہ سب صورتیں پائی جاتی ہیں۔ حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کے صرف بیٹیاں تھیں، کوئی بیٹا نہ تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صرف بیٹے تھے، کوئی بیٹی نہیں ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے بیٹے اور بیٹیاں دونوں چیزوں سے نوازا تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 4 فرزند ہونے کا اگرچہ خزائن العرفان میں ذکر کیا گیا، مگر اس میں اختلاف ہے۔ 3 شہزادوں کا بھی قول ہے اور 2 کا بھی ہے۔ بیٹیوں کے فضائل پر مبنی فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو سناتی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹیوں کو برا مت سمجھو، بے شک وہ محبت کرنے والیاں ہیں۔
جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو وہ اسے ایذا نہ دے اور نہ ہی برا جانے اور نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے تو اللہ پاک اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ عرض کی اور اگر 2 ہوں تو؟ فرمایا 2 ہوں تب بھی۔ عرض کی گئی 1 ہو تو؟ فرمایا اگر 1 ہو تب بھی۔ جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں پھر وہ ان کی اچھی طرح پرورش کرے اور ان کے معاملے میں اللہ پاک سے ڈرتا رہے تو اس کے لیے جنت ہے۔ جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جس نے اپنی 2 بیٹیاں یا 2 بہنوں یا 2 رشتہ دار بچیوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کیا کہ یہاں تک کہ اللہ پاک انہیں بے نیاز کر دے، یعنی ان کا نکاح ہو جائے یا وہ صاحب مال ہو جائیں یا ان کی وفات ہو جائے تو وہ اس کے لیے آگ سے آڑ ہو جائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو بازار سے اپنے بچوں کے لیے کوئی نئی چیز لائے تو وہ ان یعنی بچوں پر صدقہ کرنے والوں کی طرح ہیں، اور اسے چاہیے کہ بیٹیوں سے ابتدا کرے کیونکہ اللہ پاک بیٹیوں پر رحم فرماتا ہے، اور جو شخص اپنی بیٹیوں پر رحمت و شفقت کرے وہ خوف خدا میں رونے والوں کی مثل ہے، اور جو اپنی بیٹیوں کو خوش کرے اللہ پاک بروز قیامت اسے خوش کرے گا۔ ناظرین، اب میں آپ کو بے اولادی کے 4 روحانی علاج بتاؤں گی۔ یہ عمل کرنے سے پہلے اول آخر درود پاک ضرور پڑھ لیجئے گا۔ نمبر 1، ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ مرد عورت دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، میاں بیوی دونوں 56 بار لا الہ الا اللہ بیچ رات میں پڑھ کر ملاپ کرے تو اللہ پاک کی رحمت سے نیک اولاد کی ولادت ہو جو کہ اپنے ماں باپ کے لیے سامان راحت بنے۔ نمبر 3، یا اولو 41 بار روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ صاحب اولاد ہو جائیں گے 40 دن تک۔ نمبر 4، 40 لونگے لے کر ہر ایک پر سورہ نور کی آیت نمبر 40 7 بار پڑھ کر دم کیجئے۔ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ جس دن عورت حیض سے پاک ہو غسل کر کے اسی دن سے روزانہ سوتے وقت 1 لونگ کھانا شروع کرے اور اس پر پانی نہ پیے۔ ان 40 دنوں میں شوہر کے ساتھ کم سے کم 1 بار ضرور ملاپ کر لے، زیادہ بار میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ اولاد نصیب ہو جائے گی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔